السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 26 اور آج تعارف ہے سورہ فتح کا۔ یہ سورہ فتح کے نام سے موسوم ہے جو اس کی پہلی آیات میں مذکور ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں بیان کیے گئے مضامین اور مطالب کا عنوان بھی یہی ہے۔ یہ 4 رکوع اور 29 آیات پر مشتمل ہے۔ اس کی کلمات کی تعداد 563 اور حروف کی تعداد 5559 ہے۔ زمانہ نزول کی اگر بات کی جائے تو اس پر سب علماء متفق ہیں۔ یہ سورت ماہ ذی القعدہ 6 ہجری میں اس وقت نازل ہوئی جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر مشرکین مکہ سے صلح کا معاہدہ کرنے کے بعد مدینہ طیبہ واپس تشریف لے جا رہے تھے۔ تاریخی پس منظر کچھ یوں ہے کہ مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مسلمان مکہ کو چھوڑ کر 350 میل دور مدینہ طیبہ میں جا کر آباد ہوئے، جس کا ذکر سورہ محمد میں بھی کیا جا چکا ہے۔ یہاں بھی کفار نے انہیں آرام کا سانس نہ لینے دیا۔ اکا دکا جھڑپوں کے علاوہ یک کے بعد دیگرے بدر اور احد اور خندق کی جنگیں ہوئی۔ جنگ جدول کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ اہل مکہ نے مسلمانوں کے لیے مکہ کے دروازے بند کر دیے۔ خانہ کعبہ کے طواف و زیارت کے لیے سرزمین عرب کا ہر شخص آ سکتا تھا، لیکن مسلمانوں پر یہ قدغن تھی کہ وہ حرم شریف کی زیارت کا قصد نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس ناروا اقدام کی متعدد مقامات پر مذمت کی ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ سورہ انفال آیت نمبر 34۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کو کیوں عذاب نہ دے حالانکہ انہوں نے اہل ایمان کو مسجد حرام میں آنے سے روک دیا ہے۔ پھر مدینہ طیبہ میں مہاجرین اور انصار کو بیت اللہ شریف کی زیارت کا شوق ہر وقت بے چین کیے رکھتا تھا۔ اپنی اس خواہش کا اظہار وہ بارگاہ رسالت میں بھی کیا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں صبر کی تلقین فرماتے اور ساتھ یقین دلاتے کہ عنقریب وہ دن آنے والا ہے جب یہ سب رکاوٹیں دور ہو جائیں گی اور تم بڑی آزادی سے حج و عمرہ کے ارکان ادا کر سکو گے انشاءاللہ۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ نوید جان فزا سنائی کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ہم سب امن و سلامتی کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ سن کر صحابہ کرام کی خوشی کی حد نہ رہی۔ انہوں نے اللہ کریم کی حمد و شکر کے نعرے بلند کیے اور یہ خبر آنے واحد میں سارے شہر میں پھیل گئی۔ صحابہ کرام یہ جانتے تو تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب کوئی عام خواب نہیں ہوتا بلکہ یہ وحی الہی ہے اور اس میں ہماری دیرینہ آرزو کے بار آنے کی بشارت دی گئی ہے۔ اتنا تو انہیں یقین تھا کہ ایسا ضرور ہوگا، لیکن کس طرح ہوگا اس کے بارے میں مختلف وسوسے ان کو پریشان کرنے لگے جو کہ انسانی فطرت کا ایک حصہ ہوتی ہے۔ ان کے دل میں یہ تھا کہ کیا قریش کے ساتھ جنگ ہوگی اور وہ انہیں شکست دے کر مسجد حرام میں داخل ہوں گے؟ کیا وہ زور بازو سے اہل مکہ کو شہر خالی کرنے پر مجبور کر دیں گے؟ کیا اہل مکہ خود بخود ان کے لیے شہر کے دروازے کھول دیں گے؟ بہرحال سفر کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہوگی۔ مدینہ طیبہ سے باہر جو قبائل مسلمان ہو چکے تھے انہیں بھی دعوت دی گئی کہ وہ بھی اس سفر میں شریک ہوں۔ چنانچہ یکم ذی القعدہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں عشاق کا یہ قافلہ سوئے حرم روانہ ہوا۔ اس کی تعداد 1400 اور 1500 کے درمیان تھی۔ حضور اپنی ناقہ قصوہ پر سوار تھے۔ 70 اونٹ قربانی کے لیے ساتھ تھے۔ ان کے گلوں میں کلاوے ڈال دیے گئے تھے تاکہ پہچان ہو سکے کہ یہ قربانی کے جانور ہیں۔ یہ قافلہ جب مدینہ طیبہ سے 6-7 میل دور ذوالخلیفہ نامی گاؤں میں پہنچا تو سب نے عمرہ کا احرام باندھا۔ ان کے پاس ایک تلوار تھی جو میان میں بند تھی۔ اس کے علاوہ کوئی ہتھیار نہ تھا۔ ازواج مطہرات میں سے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس سفر میں حضور کی ہم رکابی کا شرف حاصل ہوا۔ قریش کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی اطلاع ملی تو ان کے دلوں میں وسوسوں اور اندیشوں کے طوفان امڈ آئے۔ انہوں نے یہ خیال کیا کہ عمرہ محض بہانہ ہے، اصل مقصد مکہ پر قبضہ کرنا ہے۔ انہوں نے طے کر لیا کہ وہ کسی قیمت پر مسلمانوں کو شہر میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ حضور جب عسفان کے مقام پر پہنچے جو مکہ سے تقریباً 2 دن کی مسافت پر واقع ہے تو بنی قاب قبیلہ کا ایک آدمی ملا۔ حضور نے اس سے قریش کے بارے میں دریافت کیا
اس نے جواب دیا کہ انہیں آپ کی روانگی کی خبر پہنچ گئی ہے، وہ مکہ سے نکل کر ذوطوا کے مقام پر خیمہزن ہو گئے ہیں۔ انہوں نے یہ عہد کر لیا ہے کہ آپ کو مکہ میں ہرگز داخل نہیں ہونے دیں گے۔ نیز انہوں نے آپ کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے 200 شہسواروں کا دستہ دے کر خالد بن ولید کو قرۃ الغمیم کی طرف بھیج دیا ہے۔ یہ بستی عسفان سے صرف 8 میل کے فاصلے پر تھی۔ یہ سن کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صد حیف، قریش کو جنگوں نے کھوکھلا کر دیا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی ضد سے باز نہیں آئے۔ کیا حرج تھا کہ اگر وہ میرے درمیان اور دیگر عرب قبائل کے درمیان حائل نہ ہوتے۔ اگر عرب قبائل ہمارا خاتمہ کر دیتے تو ان کا مقصد پورا ہو جاتا، اور اگر اللہ تعالیٰ مجھے ان پر غلبہ بخشتا تو وہ اپنی عددی کثرت کے ساتھ اسلام میں داخل ہو جاتے، اور اگر اس وقت بھی اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوتے تو پھر مجھ سے جنگ کرتے، اس وقت وہ طاقتور ہوتے۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ قریش کیا سوچ رہے ہیں کہ باخدا میں اس وقت تک اس دین کے لیے جہاد کرتا رہوں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو غالب کر دے یا میری زندگی ختم ہو جائے۔ 6-7 صفحات پر مشتمل اس سورت مبارکہ کا تعارف 15-20 صفحات کا بیان کیا گیا ہے، جو کہ ایک ویڈیو میں بیان کرنا ذرا مشکل کام ہے، تو اس لیے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔